سال اکثر تاریخوں میں جناب مختار کے کردار کو متنازع بنا کے پیش کیا گیا، اس لیے کہ جس کے باپ دادا مختار نے مارے تھے وہ مورخ مختار کو اچھا تو نہیں لکھ سکتا تھا، اس نے تاریخ میں مختار کے کردار کو متنازع کیا کہ جناب مختار کا کردار مختلف حوالوں سے متنازع بنانے کی کوشش کی گئی۔ اور اب ہم پر جو الزام، جو میں نے کل بھی ایک چلتے چلتے تذکرہ کیا تھا کہ شیعہ تھے کوفہ کے رہنے والے جنہوں نے حسین کو قتل کیا تھا، اگر شیعوں نے قتل کیا تھا تو مختار نے بدلہ کس سے لیا؟ اگر مختار نے بدلے میں شیعہ مارے تھے تو تمہیں تو مختار کو ہیرو ماننا چاہیے تھا۔ مختار نے تو انتقام قاتلان حسین سے لیا تھا، تو اگر آپ کی نظر میں شیعہ ہی تھا قاتلان حسین تو یہ تو آپ مانتے ہیں کہ مختار نے انتقام لیا تھا اور مختار نے بدلہ لیا تھا۔ اگر بدلہ مختار نے لیا تھا تو بدلے میں شیعہ مارے تھے، تو پھر تو مختار کو آپ کو اپنے کھاتے میں ڈالنا چاہیے تھا، آپ کو تو مختار کا میلاد منانا چاہیے تھا، آپ کو اپنے بچوں کا نام مختار کے نام پر رکھنا چاہیے تھا۔ آپ نے یہ لکھا کہ کوفہ میں شیعہ تھے، کوفہ میں شیعہ تھے، چل اتنا تو مان گیا کہ اس دور میں شیعہ تھے، اس دور میں شیعہ تھے۔ تو اب مجھے بتا، اگر کوفہ میں شیعہ تھے تو شیعہ کے علاوہ کون سا مسلک تھا؟ اگر کوئی اور مسلک تھا تو انہوں نے کربلا میں آ کے حسین کی مدد کیوں نہ کی؟ انہوں نے مختار کے ساتھ قیام کیوں نہ کیا تھا؟ میں نے پچھلی 4 تقاریر میں بتا دیا تھا کہ کوفہ میں مختلف قسم کے طبقے تھے، ہر طرح کا طبقہ کوفہ میں موجود تھا۔ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جنہوں نے کربلا میں 72 میں سے 50 سے زیادہ کی تعداد کوفے میں سے ہے۔ حبیب ابن مظاہر کوفہ سے تھا، قابس کوفہ سے تھا، حبیب کوفہ سے تھا، مسلم ابن اوسا کوفہ سے تھا، بریر حمدانی کوفہ سے تھا۔ اتنے حسین کے لشکر میں لڑنے والوں کی تعداد کوفہ سے تھی، اور جو حسین کے مقابلے میں قتل کر رہے تھے ان میں بھی کوفہ والے تھے۔ اگر تم کہتے ہو کہ شیعوں نے مارا تھا اور شیعہ کوفہ میں تھے تو تم مان گیا کہ اس دور میں ایک ہی مسلک تھا جسے شیعہ کہا جاتا تھا، لیکن تیرا مورخ لکھ کیا تھا کہ مسلک ایک تھا، نام 2 تھے، کچھ شیعہ نے علی تھے، کچھ شیعہ نے معاویہ تھے۔ شیعہ کی تعریف میں پوری مجلس پڑھوں تو پوری مجلس گزر جائے کہ قرآن نے کہا کہ نوح شیعہ تھا، نوح آدم کا شیعہ تھا۔ ابراہیم کے لیے کہا قرآن نے، آیت آئی ابراہیم نے خود کہا کہ میں بھی شیعہ ہوں، اور فصل نے کہا ابراہیم نوح کے شیعوں میں سے۔ اہل سنت کی سینکڑوں کتابوں سے میں حدیث رسول کی نکال رہی تھی، یا علی انتا و شیعتکہم الفائزون، اے علی تو اور تیرے شیعہ ہی قیامت والے دن کامیاب ہیں۔ یہ لفظ شیعہ تو ملتا ہے، اور کوئی لفظ اور کوئی مسلک نہیں ملتا، تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ مسلک ایک ہی تھا، پھر اسی مسلک کا رنگ بدل کے کسی نے اسے اپنے لیے استعمال کیا تھا۔ کیونکہ بابا جی مجھے 4 دن ہو گئے مسلسل تاریخ پڑھتے ہوئے، تو آج 5ویں مجلس کل کہاں سے گفتگو چھوڑ دی تھی کہ جناب مسلم بن عقیل کو سفیر بنا کے روانہ کر دیا گیا تھا۔ اب جو روزانہ کی مدرسوں میں آ رہے ہیں انہیں وہ مجلسیں یاد ہیں کہ جناب مختار نے کوفہ سے باہر جا کے جناب مسلم کا استقبال کیا، اور استقبال کر کے جناب مختار اپنے گھر لے آئے۔ جب جناب مختار اپنے گھر لے آئے تو جناب مختار نے وہ جو 150 افراد تھے جنہوں نے خطوط لکھے تھے ان تمام کی پہلی میٹنگ کال کر لی اور ان کو اپنے گھر بلا لیا، اور بلا کے کہا کہ دیکھیں سفیر حسین ہمارے درمیان موجود ہیں۔ صبح کو کوفہ کی مرکزی مسجد میں سرکار مسلم تشریف لاتے ہیں، اور تاریخ کہتی ہے 20,000 افراد امام حسین کی بیعت مسلم کے ہاتھ پہ کرتے ہیں۔ امام کی بیعت کروانے کے لیے ہاتھ بھی مسلم جیسا چاہیے۔ اب جناب مسلم بن عقیل بیعت کروا رہے ہیں۔ جب یہ بیعت ہو رہی تھی تو اس وقت کوفے کا جو گورنر تھا وہ ابھی تک نعمان ابن بشیر، یہ ایک کمزور شخص ہے اور یہ کوفے کا گورنر ہے۔ جب دیکھا کہ حکومت کی طرف سے
کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں پیدا کی جا رہی اور لوگ اپنی محبت کے ساتھ جناب مسلم کے ہاتھ میں بیعت کر رہے ہیں، تو پھر اب تعداد میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ جیسے جیسے تعداد میں اضافہ ہوتا گیا تو جو جاسوس تھے وہاں پہ موجود، انہوں نے یزید کو خط لکھا کہ یہاں پر تو حسین ابن علی کی بیعت ہزاروں کی صورت میں ہو رہی ہے۔ اس نے فوراً ایک تیز رفتار قاصد کو بصرہ کی جانب روانہ کیا۔ بصرہ میں عبید اللہ ابن زیاد نامی ملعون جو تھا وہ بصرہ کا گورنر تھا، اسے کہا کہ میرا خط ملتے ہی فوراً لمحہ دیر کیے بغیر تو بصرہ سے کوفہ پہنچ، نعمان ابن بشیر کو معزول کر اور جا کے کوفہ کا چار سنبھال لے، اور جتنی سختی مسلم اور مسلم کے ساتھیوں کی ہو سکتی ہے کر، میں تجھے مکمل اختیارات دے دوں کہ تجھے اب کسی قسم کا نیا حکم نامہ منگوانے کے لیے مجھے علیحدہ خط لکھنے کی ضرورت نہیں کہ میں یہ کروں یا نہ کروں، تو جو بھی کہے گا وہ مجھے قبول ہوگا، یعنی کہ اس کو مکمل اختیارات دے دیے گئے۔ اب نعمان ابن بشیر جو تھا اس کی گڈ گورننس نہیں تھی، لیکن یہ چاہتا تھا کہ اگر نعمان کو کوفے والوں نے اتنا محدود کر دیا ہے کہ اس کی وہاں پر نہیں چل رہی، تو میں پہلے کچھ لوگوں کو بھیج کے کوفہ کے حالات سے آگاہی ہوں۔ تو اس نے چند افراد کو کوفہ بھیجا اور جا کے کہا کہ مجھے پتہ کر کے دکھاؤ کون کون کتنا کتنا پانی میں ہے۔ اب میں نے یہ اپنی ہی زبان کا لفظ استعمال کیا تاکہ آپ اچھی طرح سمجھ سکیں کون کتنا مخلص ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ کوفہ میں تین طرح کے طبقے ہیں، اب یہ سنیے گا، یہ بات بڑی سننے والی۔ انہوں نے کہا کوفہ میں تین طرح کے طبقے ہیں، ایک محبان اہل بیت و جان ساران اہل بیت، صحیح بات، محبت بھی اہل بیت سے کرتے ہیں اور جان بھی قربان کرتے ہیں۔ دوسرا ہے طبقہ محبان اہل بیت مگر خوف زدہ، یہ محبت کرتے ہیں اہل بیت سے لیکن یہ کوئی دھمکی برداشت نہیں کریں گے، انہیں ہلکا سا بھی ڈرا دیا جائے تو یہ فوراً بیٹھ جائیں گے اور بغاوت نہیں کریں گے۔ تیسرا طبقہ ہے دشمنان اہل بیت، جنہوں کو کوئی غرض نہیں ہے کہ کون حاکم آئے، کوئی بھی آئے، یہ اہل بیت سے دشمنی کرنے کے لیے تیار۔ اس نے فوراً دوبارہ اگلا خط لکھا کہ مجھے بتاؤ جان سران اہل بیت کی تعداد کتنی ہے، جو جان قربان کر سکتے ہیں وہ جان سران اہل بیت کتنے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ کوفہ میں اس وقت تھوڑے ہیں۔ وجہ کیا ہوئی تھی؟ جب خبر ہو گئی کہ حسین ابن علی مکہ سے اب کوفہ کی جانب روانہ ہوں گے تو مختار نے فوراً، کیونکہ میں نے پچھلی مجالس میں آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ جب مولا علی دوبارہ جا رہے تھے شام میں حملہ کرنے تو خوارج نے کوفہ ہی میں لوگوں کو قتل کرنا شروع کر دیا تھا، تو جو کوفہ کی علی کے پکے شیعہ تھے وہ کوفہ چھوڑ چکے تھے، یہ کوفے کی اطراف کی بستیوں میں نقل مکانی کر کے وہاں جا کے آباد ہو گئے تھے۔ پکے علی کے شیعہ تھے لیکن کوفہ چھوڑ چکے تھے، یہ کوفہ سے نکل گئے تھے۔ مولا امیر المومنین کی شہادت کی خبر بھی ان کو کوفہ کے باہر ہی ملی، امام حسن کے لیے یہ پڑاؤ کرنا چاہتے تھے لیکن جب لشکر میں بغاوت دیکھی تو پھر بھی نہ پہنچ سکے۔ اب یہ کوفہ کے اطراف میں موجود تھے لیکن کوفہ بستی کے اندر، شہر کے اندر موجود نہیں تھے۔ جب جناب مختار کو خبر ملی کہ حسین ابن علی بھی آ رہے ہیں اور مسلم بھی پہنچ چکے ہیں تو اب یہ کوفہ سے نکلے ہیں ان اطراف کی بستیوں کو لشکر بنانے کے لیے۔ جب یہ گئے ہیں تو انہوں نے کہا میں اکیلا نہیں جاؤں گا، انہوں نے حبیب ابن مظاہر کو اسدی قبیلے کے لیے بھیج دیا کہ جتنے تیرے قبیلے کے لوگ باہر جا کے بعد ہو رہے تو اکٹھا کر۔ مسلم ابن اوسجہ کو بھیج دیا، عابس شاکری کو بھیج دیا، بریر حمدانی کو بھیج دیا، یعنی کہ جو پکے لوگ تھے جنہوں نے جناب مسلم کے دست و بازو بننا تھا یہ کوفہ سے نکل گئے اطراف میں لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے تاکہ باہر سے دوبارہ لشکر اکٹھا کریں اور اکٹھا کر کے ہم کوفہ کے دارالامارہ پہ حملہ کریں اور ان سے تخت واپس لیں، کم از کم کوفہ تو ان سے واپس لیں۔ اب یہ جو میں نے کل وعدہ کیا تھا کہ یہ افراد کہاں تھے جب جناب مسلم کی شہادت ہوئی، تو اب یہ کوفہ سے نکل چکے ہیں، یہ اطراف کی بستیوں میں چلے گئے ہیں لوگوں کو تیار کرنے کے لیے، اور جاتے ہوئے جناب مختار جناب مسلم کو ہانی بن عروہ کے گھر چھوڑ کے چلے گئے۔ یہ ہانی بن عروہ کوفہ میں کیوں رہ گیا تھا؟ اس کی کوفہ میں رہنے کی تاریخ کہتی وجہ یہ ہے کہ اس کا قبیلہ بڑا مضبوط تھا، یہ بنی مزبہ بنی مراد کی ایک شاخ تھی، اس قبیلے کا سردار تھا، اتنا مضبوط قبیلہ تھا کہ جب یہ عام روٹین میں بھی گھر سے نکلتا تھا تو 200 نوجوان اس کے ساتھ چلتے تھے۔
200 نوجوان ہر وقت مسلح، یعنی کہ اس کے جو پرسنل گارڈ تھے، حفاظتی دستہ تھا، وہ 200 قبیلے کے نوجوانوں پہ تھا، اور اس کی پورا قبیلہ بلا شرکت غیر اس کی بات کو مانتا تھا۔ یہ بزرگ ہو گئے تھے، بڑھاپا تھا ان کا، لیکن قبیلے کے سردار تھے۔ جناب مختار جاتے ہوئے ہانی کے گھر جناب مسلم کو چھوڑ گئے کہ آپ یہاں قیام فرمائیں گے، میں باہر سے لشکر ترتیب دوں گا، ہانی کوفہ میں آپ کا ساتھ دے گا، ہانی کوفہ سے دستہ اٹھائے گا، میں باہر سے لوگوں کو آؤں گا اور ہم دارالامارہ پہ قبضہ کریں گے تاکہ حسین کے آنے سے پہلے کوفہ ہمارے قبضے میں آ جائے اور ہم حسین کو تخت کوفہ میں بٹھا دیں۔ پھر جب حسین کوفہ میں آ جائیں گے پھر ہم دستہ لے کے نکلیں گے، پھر ہم بصرے جائیں گے، پھر ہم شام جائیں گے، پھر ہم باقی فتوحات کریں گے، لیکن کم از کم امام حسین کے آنے سے پہلے ہمیں کوفہ کلیئر کرنا ہے۔ توجہ ہو رہی ہے بہت کی بجان؟ اب جناب مختار جا چکے، جناب ہانی بن عروہ کے گھر سرکار مسلم پہنچ چکے۔ اب جب خبر ملی ابن زیاد کو کہ یہ بہت نادر موقع ہے کہ مسلم کے قریبی ساتھی اس وقت کوفہ میں موجود ہیں، اگر آ سکتا ہے تو یہ وقت بڑا قیمتی ہے، اس میں پہنچ جاؤ، کیونکہ جو لوگ انتظار کر رہے ہیں ان میں لڑنے کی شدت نہیں۔ میں نے پہلے کہا تھا کہ مجلس کو تاریخ سمجھ کے نہ سنیے گا، آج کا دور سمجھ کے سنیے گا۔ امام آنے والے تھے اور 3 طرح کے طبقے کوفے میں کام کر رہے تھے۔ ایک وہ تھے جو سوچ رہے تھے کہ امام آئیں اور ہم جانے قربان کریں، ایک وہ تھے جو کہتے تھے کہ امام آ جائیں لیکن ہم اپنی دنیا داری، عیش و آرام، چین، سکون، اس میں کوئی کمی نہ آئے، اس میں کوئی خلل نہ آئے، ہمیں اولاد کا دکھ نہ دیکھنا پڑے، ہمیں نقل مکانی نہ کرنی پڑے، ہمیں کوئی چیز قربان نہ کرنی پڑے، بس آ جائیں، آسانی سے آ جائیں تو ہم بیعت کر لیں گے۔ یہ جو درمیان والا طبقہ تھا نا، جنہوں نے اس سوچ کے ساتھ امام کا انتظار کیا، ان پہ آج بھی لعنت ہو رہی ہے، اس لیے کہ صرف حجت کا انتظار کرنا عبادت نہیں۔ اگر آپ نے خود کو ہی تیار نہیں کیا، آپ نے اپنے آپ ہی کو مضبوط نہیں کیا، تو کیا مختار ان میں نہیں رہتا تھا؟ مختار انہی میں تھا نا، تو انہی میں رہنے والا مختار خود کو اتنا مضبوط کیوں کر رہا تھا؟ اور آج مسلم بن عقیل سرکار کے روضے پہ جاؤ تو ہانی کی قبر میں سلام کیوں ہو رہا ہے؟ ہانی کسی نبی کی اولاد نہیں، نسل امام نہیں، لیکن آج بھی ہانی کی زیارت پڑھی جا رہی ہے، آج بھی ہانی کی زری چومی جا رہی ہے، آج بھی مختار کی زری چومی جا رہی ہے، اور وہ جو کوفہ کے کردار جو صرف انتظار کر رہے تھے وہ تاریخ میں فراموش ہو گئے۔ اب صرف انتظار امام کے لوگوں میں شدت نہیں تھی، اور جب انتظار کرنے والوں میں شدت نہ ہو تو ابن زیادوں کو موقع مل جاتا ہے۔ کیا بات ہے، 8 یا 9 بندے بھی بات کو آج کے پیغام میں سمجھیں گے تو یہ گفتگو آپ کے لیے نصیحت بن جائے گی۔ یعنی کہ اتنی تعداد، اور ابن زیاد کو ڈاری کوئی نہیں، تعداد شیعوں کی جتنی بھی زیادہ ہو، اگر ان میں مقابلہ کرنے کی سکت نہ ہو نا تو دشمن کو کوئی ڈر نہیں ہوتا، اسے کوئی خوف نہیں تھا، اسے کہا ٹھیک ہے شدت چیک کرو کتنی ہے، انہوں نے کہا کوئی شدت نہیں ہے، قیام کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، سکت ہی نہیں ہے، لڑنے والے نہیں ہیں، بس دعوے کر رہے ہیں، خط لکھ رہے ہیں، آ جائیں، الاجل کہہ رہے ہیں۔ امامت ایک بار امت کو آزما چکی ہے، اب امام بار بار امت کو نہیں آزمائے گا، قیام کرنے کی سکت نہیں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے پھر ایسے کرتے ہیں، سپاہیوں سے کہا کہ میں پہنچوں گا رات کے وقت، لیکن کسی کو میرے آنے کی خبر نہ ہو، میں کوئی سپاہی نہیں لے کے آؤں گا، کوئی جنگجو نہیں لے کے آؤں گا، لشکر نہیں لے کے آؤں گا، چند افراد کے ساتھ آؤں گا، اور جب میں آؤں تم نے کوفہ میں گلیوں میں ایک بات کہہ دینی ہے کہ حسین پہنچ گئے۔ کتابیں کہتی ہیں کہ اس نے کوفہ کے باہر پڑاؤ کیا، اس نے وہ لباس زیب تن کیا جو ہاشمی پہنتے تھے،
ہاشمیوں کا سر پہ امامہ رکھنے کا انداز یہ ہوتا تھا، یہ امامے کے دونوں لڑ چھوڑ